أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب الجلال والاکرام کے لیے بے شمار لاتعداد انگنت بحد و حساب درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر، بے شمار رحمت نازل ہوں اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر۔ حمد و ثنا کے بعد، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا موضوع پلٹ آئیں اپنے رب کی طرف، اس حوالے سے ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ قرآن مجید میں بارہا اس طرح کے الفاظ اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے ہیں، جس کا مفہوم یہی پلٹنے کا ہی آتا ہے، کیونکہ اس نے جنت سے ہمیں یہاں بھیجا ہے، تو بھیج کر ہم سے کچھ مطالبات رکھے ہیں کہ یہ پورے کرو گے تو پھر تمہیں واپس یہاں جگہ مل جائے گی۔ اس لیے لوٹنے کے، واپس آنے کے الفاظ بہت سارے استعمال ہوئے ہیں۔ اللہ کریم وہ ذات ہے، بلکہ اللہ رحیم وہ ذات ہے، وہ اتنا رحیم اور رحمان ہے، وہ اتنا مہربان ہے کہ اس کی رحمت اور اس کی مہربانی کا اور اس کے صبر کا، صبور ہونے کا کوئی اس کی وسعت کا کنارہ ہی نہیں ہے۔ والد یا والدین اگر خدا نخواستہ اس کی اولاد انتہائی نافرمان نکل آئے تو آخر وہ اکتا جاتے ہیں اور گھر سے نکال دیتے ہیں، یا روزانہ وہ اپنی اولاد کو کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور سناتے ہیں کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی برداشت سے باہر ہے، اس بچے کی یا اس اولاد کی نافرمانی برداشت سے باہر ہے۔ وہ اتنا مہربان ہے کہ اس کے بندے اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، اس قدر نافرمانیاں کرتے ہیں، بعض دفعہ اتنا حد سے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ اپنی رحمت کے ساتھ ان بندوں کو پھر بھی اپنی جناب سے رزق عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، کسی سے غصہ ہو جائیں تو سب سے پہلے کہتے ہیں چل میرا لینا دینا بند، پیسے جو دینے تھے وہ بھی گئے، جو لینے تھے وہ بھی، کوئی احسان چل رہا تھا وہ بند، ہر چیز بند کر دیتے۔ وہ اتنا مہربان ہے کہ اس نے کبھی رزق نہیں بند کیا، بلکہ بعض دفعہ وہ اتنی رسی ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے، وہ اور دے دیتا ہے، چلو دیکھو یہ کہاں تک جاتا ہے۔ وہ رحمان ہے، اس کی اتنی رحمت ہے، اتنی مہربانی ہے کہ عام دنوں میں بھی جتنی مرضی اس کے سامنے نافرمانیاں کرو وہ بے شمار نعمتیں دیے جاتا ہے۔
پھر اس نے یہ اس طرح کے مواقع ہمیں دیے ہیں، رمضان جیسے، جمعۃ المبارک جیسے، شب قدر جیسے، اور رات کی تنہائی میں فجر سے پہلے، یہ سارے مواقع، اذان اور جماعت کے درمیان، اس طرح کے بے شمار اللہ نے مواقع دیے ہیں کہ پلٹ آؤ، مجھ سے صلح کر لو اور مجھ سے معافی مانگ لو، میری طرف آ جاؤ۔ اللہ نے یہ مواقع دیے ہیں تاکہ شاید کسی موقع پہ اس کو بات سمجھ آ جائے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پلٹنے کی ضرورت ان لوگوں کو ہے کہ جو نافرمانیاں کرتے ہیں، کافر ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے، جو روزہ نہیں رکھتے، جو دوسرے گناہوں میں اٹے پٹے ہیں، ان کو ضرورت ہے۔ ہم تو مسجد میں آتے ہیں، ہم تو نمازیں ادا کرتے ہیں، ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ نشانیاں بتائی ہیں، وہ نشانیاں یاد کر لیں، اپنے احباب کو، اپنے جاننے والوں کو بھی ضرور یاد کروائیں۔ ان نشانیوں کے آئینے میں دیکھیں کہ رب کی طرف پلٹنے کی ضرورت کس کس کو ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں، اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا میرے اندر یہ نشانیاں موجود تو نہیں ہیں۔ جس کے اندر وہ نشانیاں موجود ہیں وہ اللہ سے دور ہو چکا ہے، اور جس میں نہیں وہ اللہ کی طرف آ چکا ہے، وہ اللہ کے قریب ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب سے پہلے وہ بندہ جو فانی چیزوں کو ترجیح دیتا ہے، وہ دنیا کو ترجیح دیتا ہے، دنیا کے گھر بنانے میں تو وہ اتنا فکر مند ہے کہ رات دن ایک کیا ہوا ہے، وہ دنیا کی نعمتیں اکٹھی کرنے کے لیے اس نے اپنی محنت کو ڈبل کیا ہوا ہے، اس سے بھی زائد کیا ہوا ہے۔ لیکن جو دائمی نعمتیں ہیں، جو دائمی گھر ہے، جو جنت والا گھر ہے، اس کے لیے کبھی فکر نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ سے دور ہے۔ پہلی نشانی، جو دنیا کی نعمتیں اکٹھی کرتا ہے، دنیا کو ترجیح دیتا ہے، آخرت کے گھر کی اس کو کوئی فکر نہیں ہے، یہ نشانی اس کے لیے جو اللہ سے دور ہو گیا۔ دوسری نشانی کہ وہ اس کو رونا نہیں آتا، اس کو رونا بھول گیا ہے، اس کا دل نرم نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ انسان کی آنکھیں تو بہہ پڑتی ہیں، دل نہیں بہتا۔ دل اور آنکھیں دونوں روئیں تو بات بنتی ہے، یعنی دل سے آ اٹھے، آنکھوں سے آنسو بہہ جائیں تو وہ توبہ کے آنسو ہوتے ہیں۔ اس کو رونا نہیں آتا، وہ دیکھے کہ میں اللہ کی آیات بھی سنتا ہوں، اللہ کے احکامات بھی سنتا ہوں، اللہ کی جہنم کے تذکرے بھی سنتا ہوں، موت روزانہ میری آنکھوں کے سامنے سے گزر کے جاتی ہے، میرا دل کبھی دہلا نہیں، میرے دل میں کبھی نرمی نہیں آئی۔ اس کو بھی توبہ کی ضرورت ہے، اس کو اللہ کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے۔ تیسرا، وہ جس کو مخلوق سے محبت ہے، اپنی اولاد سے محبت ہے، دنیا کی جتنی نعمتیں اس سے محبت ہے، اللہ کی مخلوق سے محبت ہے، یعنی خالق سے محبت نہیں ہے، یعنی اس کی ساری محبت مخلوق کی طرف ہے، خالق کو ملنے کی تڑپ ہی نہیں ہے، کبھی سوچا ہی نہیں کہ میرا دل چاہے، شوق پیدا ہوا ہی نہیں میں نے اللہ کو ملنا ہے، یہ دل میں کبھی خوف نہیں پیدا ہوا، تو اس کو بھی اللہ کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے۔ چوتھی بات، اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں دل نہ لگے، مسجد میں دل نہ لگے، اور اگر کوئی رقص و سرور کی محفل ہے، فضولیات ہے، کوئی فضول مجلس ہے، اس میں گھنٹوں بیٹھا رہے، اس کو احساس ہی نہ ہو، مسجد میں 5 منٹ زیادہ لگ جائے تو وقت پڑ جائے، اس کا مطلب ہے اس کو اللہ کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے۔ یہ 4 نشانیاں ہیں، اس آئینے میں ہر بندے کو دیکھنا چاہیے کیا میرے اندر تو نہیں ہے۔ سب سے پہلے فانی چیزوں کو ترجیح دیتا ہے اور دائمی چیزوں کا کبھی سوچا نہیں، اس کو رونا نہیں آتا، دل سخت ہو چکا ہے۔ تیسری بات کہ مخلوق سے محبت ہے، خالق سے ملنے کا کبھی شوق ہی پیدا نہیں ہوا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کی یاد میں تو دل نہ لگے، لیکن دنیا کی محفلوں میں سارا دن بھی گزر جائے، رات ساری گزر جائے، صبح اذانیں ہونے لگ جاتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ کہتا ہے یہ پتہ بھی نہیں چلا، رات ایسے ہی گزرے گی فضولیات میں۔
تو وہ اس بندے کو اللہ کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے۔ پلٹنا کہاں ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا کہ یہ عیش کرو، یہ زندگی ہے، خوب کھاؤ پیو، رغدن حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اس کو شیطان نے اس درخت کو اتنا ملمہ سازی سے پیش کیا، اس کے یہ فوائد ہیں۔ جو فوائد بتائے گئے اس کی چکا چوند روشنیوں میں حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے بہکا لیا، اس میں پھنسا لیا۔ حضرت مشہور واقعہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ غلطی کر لی، یہ بھول ہو گئی، تو سارا لباس اتر گیا۔ معلوم یہ ہوا، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب وہ ایک نورانی لباس تھا، بھاگتے پھر رہے ہیں، آواز آئی کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کہا اللہ سے شرم آ رہی ہے مجھے۔ ایک درخت نے اوپر سے پکڑ لیا، یعنی اوپر سے بالوں کو وہ اس میں پھنس گئے، تو ان پتوں کو لے کر اپنے جسم کو ڈھانپ رہے ہیں، اس درخت کے پتوں کے ساتھ اپنے جسم کو ڈھانپ رہے ہیں، جس طرح بچے اپنے جسم کو ڈھانپتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا تھوڑی سی بھول ہو جائے تو لباس اتر جاتا ہے، شرم والا لباس اتر جاتا ہے۔ ایک غلطی ہوئی ہے، شرم والا لباس اتر گیا۔ ہم سے کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، جب انسان نافرمانی کرتا ہے وہ بے حیا ہو جاتا ہے۔ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں شرم ہی نہیں رہی جو مرضی کرو۔ جب اتنی بے نافرمانیاں ہو جاتی ہیں تو پھر انسان کو ہچکچاہٹ نہیں رہتی کسی بھی گناہ کرنے میں۔ گناہ ہو گیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں اللہ تو نے مجھے پیدا نہیں کیا ہے، تو نے فرشتوں سے مجھے سجدہ نہیں کروایا، تو نے مجھے اشرف المخلوقات نہیں بنایا۔ اس طرح کے سوالات کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کیوں نہیں، بالکل۔ پھر آخر میں کہا اللہ اگر یہ سب کچھ تو نے کیا ہے، میں تیری طرف پلٹتا ہوں، مجھے معاف کر دے، مجھے جھوک ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے معافی مانگی اور اتنا گڑ گڑائے، کئی سال، حدیث میں آتا ہے بہقی کے اندر، کئی سال تک وہ روتے رہے۔ اللہ نے ان کی معافی قبول فرمائی۔ جب اللہ نے یہ سسٹم بنایا نظام کائنات، تو سب سے پہلے، یعنی اس کائنات میں، اس سسٹم میں سب سے پہلے دو غلطیاں ہوئیں۔ سب سے پہلے دو غلطیاں ہوئیں۔ اس سے پہلے غلطی کا تصور نہیں تھا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یا جواب دینے کا، نافرمانی کا تصور ہی نہیں تھا۔ ایک غلطی، اللہ نے کہا اسجدوا لآدم، سب نے سجدہ کر لیا، ایک کھڑا ہو گیا، اس نے کہا نا 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 میں تو نہیں یہ کروں گا۔ ایک غلطی وہ ہو گئی، وہ کھڑا ہو گیا، اکڑ گیا، اس نے غلطی کر لی۔ ایک غلطی یہ ہوئی کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ بھول ہوئی۔ ان دو غلطیوں میں فرق کیا ہے؟ ایک نے غلطی کی، وہ ڈٹ گیا، وہ شیطان ٹھہرا۔ ایک نے غلطی کی، اس نے معافی مانگ لی، اللہ نے پیغمبر بنا دیا۔ یہ فرق ہے۔ غلطیاں دو ہوئی ہیں، تو لہذا جب بھی غلطی ہو جائے، پلٹ آئے تو اللہ کو محبوب بن جاتا ہے، اگر پلٹے نہ تو وہ لعین بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ مواقع دیے ہیں کہ لعین نہ بنو، محبوب بنو، لعین نہ بنو، مردود نہ بنو، ڈٹ نہ جاؤ۔ یہ مواقع میں نے تمہیں دیے ہیں، اس لیے دیے ہیں کہ میری طرف پلٹ آؤ۔ لہذا حضرت نوح علیہ السلام کا وہ قصہ آپ کے سامنے ہے۔ انہوں نے اللہ سے مطالبہ کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، مجھے دے دیں، اس کو معاف کر دیں۔ وہ پیغمبر کا بیٹا ہے، پیغمبر اللہ سے مطالبہ کرتا ہے، لیکن بیٹا ڈٹ گیا ہے، بیٹا ڈٹ گیا ہے۔ اس ڈٹنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو غرق کر دیا ہے، اور باپ کو یہ کہہ دیا کہ اگر تم نے اس پہ اصرار کیا تو تجھے بھی جاہلوں میں شمار کروں گا۔ پیغمبر ہے۔ معلوم یہ ہوا
وہاں پہ اس عدالت میں اپنے گناہ کی معافی خود ہی مانگنی پڑتی ہے. باپ پیغمبر بھی ہو وہ بھی توبہ کرے بیٹے کے حق میں قبول نہیں ہوتی. جس نے گناہ کیا ہے وہ خود مانگے, اس کو خود پلٹنا پڑے گا, اس کو خود معافی مانگنی پڑے گی. یہ رشتے ناتے وہاں کام نہیں آتے, یہ تعلق کام نہیں آئے گا, یہ نسبت اور یہ سیدات یا سادات ہونا یہ کام نہیں آئے گا. کام کیا آئے گا؟ اپنا عمل آئے گا. عمل نہیں تو کچھ نہیں ہے. عمل میں بڑی برکت ہے. آپ نے دیکھا ہے کبھی کہ دانہ زمین میں بو دیا جائے تو بعض دفعہ بارش کی وجہ سے وہ زمین اوپر سے سخت ہو جاتی ہے, تو وہ جو انگوری پھٹتی ہے تو اگر اوپر بڑا سا ڈھیلا بھی مٹی کا ہو تو وہ ایک سائیڈ سے آپ تیسرے چوتھے دن دیکھیں گے تو انگوری کی وجہ سے وہ ہل جاتا ہے اور سائیڈ سے انگوری نکل رہی ہوتی ہے. وہ سائیڈ سے ایک انگوری نکل رہی اور وہ اتنی نرم و نازک ہوتی ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا تیزی سے انگلی بھی لگائیں گے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے. لیکن اس نے اتنے بھاری بھرکم ڈھیلے کو سائیڈ پہ کر دیا ہے. اور دوسری طرف یہ ماؤنٹ ایوریسٹ K2 پہاڑ بھی ہو, وہ اپنی جگہ پہ جامد ہے, کچھ نہیں کرتا, وہ اتنی سی کنکر بھی نہیں ہلا سکتا, وہ اپنی جگہ سے وہ بے جان ہے. معلوم یہ ہوا کہ جب عمل ہوتا ہے تو اتنی نرم و نازک چیز بھی راستے صاف کر لیتی ہے, وہ راستہ خود بنا لیتی ہے. جب عمل ہوتا ہے تو غار کا دروازہ بند ہو جاتا ہے, بھاری بھرکم پتھر کے ساتھ بالکل کوئی راستہ نہیں ہوتا. اپنے عمل کا ایک بندہ واسطہ دیتا ہے, اللہ اس بھاری بھرکم پتھر کو راستے سے ہٹا دیتا ہے. معلوم یہ ہو عمل کی ضرورت ہے, باتوں کی ضرورت نہیں. عمل سے جو حرکت ہوتی ہے اللہ راستے آسان کرتا ہے, راستے کھول دیتا ہے. عمل نہ ہو تو کچھ نہیں ہوتا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا جو مشہور تھا, بڑا ہی بد کردار تھا, بڑا نافرمان تھا, سارے لوگوں کو پتا تھا. امام احمد بن حنبل کی مجلس میں وہ آ کر بیٹھا ہے, سارے مسائل پوچھتے ہیں اور پوچھ کر چلے جائیں. اب ظاہر ہے جب جس کو پتا ہے نا یہ نافرمان ہے وہ اتنی محبت سے نہیں دیکھتا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے بڑا اگنور کیا اس کو. تو جب سارے چلے گئے تو وہ آ کر پاس بیٹھ گیا, کہا آپ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ وہ بتایا پتہ ہی آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کہا مجھے پتہ ہے کہ میں بڑا نافرمان ہوں. ہوا یہ کہ میں رات کو سویا, مجھے خواب آئی اور خواب میں نے دیکھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوں. لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, آپ سے عرض کرتے ہیں اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں, اور آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں. سارے جا رہے ہیں, میں آخر میں بچ گیا, میں جانے لگا, پھر میں رک گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی, کہا نوجوان کیا بات ہے؟ کہا جی میں نے بھی دعا کروانی تھی لیکن میں نے اپنے نامہ اعمال کی طرف دیکھا, گناہ اتنے ہمت نہیں پڑی, آپ کا سامنا کیسے کروں؟ اتنے گناہ ہیں, اتنے نافرمان ہوں, میں کس منہ سے کہوں میرے لیے دعا کریں؟ میرے تو نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے, اس لیے میں پیچھے رک گیا ہوں کہ میں اس قابل نہیں ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو مجھے کہہ کہ دعا کرو, میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں, اللہ تیری زندگی بدل دے گا. کہتا ہے میں نے اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا دعا فرمائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. کہتے جب صبح مجھے جاگ آئی تو میرا دل بدل چکا تھا, میرے ہر گناہ سے نفرت پیدا ہو چکی تھی. آج میں آپ کے پاس آیا ہوں, مجھے دین سمجھا دے, میں آج سے کوئی گناہ نہیں کروں گا. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں بیٹا یہ واقعہ لوگوں کو سنایا کرو, لوگوں کو فائدہ ہوگا. یہ واقعہ لوگوں کو سنایا کرو, فائدہ ہوگا. بعض دفعہ ایک بات بندے کو بدل دیتی ہے جبکہ بندے نے اپنے ذہن کو کھلا رکھا ہو, سمجھنے کے لیے بند نہ کیا ہو, تعصب کی وجہ سے تعصب کی اینک نہ لگائی ہو, دین سے نفرت نہ ہو, بلکہ سوچے کہ میرا کوئی اچھا مستقبل بن جائے, میری اچھی آخرت بن جائے. جو اس فکر میں رہتا ہے اللہ کوئی نہ کوئی راستہ بنا دیتا ہے. وہ ایک ماسٹر تھے جو پڑھا رہے تھے, کاپی چیکنگ ہو رہی تھی. اس نے جس طرح کے بچوں میں ہوتا ہے, اس نے کہا کہ جس کی جتنی غلطیاں ہوں گی اس کو اتنے ڈنڈے پڑیں گے. اب ماسٹر صاحب نے بچوں کے بچے آ رہے ہیں, خود ہی بتا رہے ہیں کہ میری 2 غلطیاں ہیں, 2 ڈنڈے پڑتے ہیں سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, میری 4 غلطیاں ہیں, 4 پڑھتے ہیں سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. سارے بچے آئی جا رہے ہیں. ایک بچہ آیا اور اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں, کاپی نیچے گر گئی.
मास्टर ने पूछा क्या हुआ? कहा उस्ताद जी मेरी तो है ही सारी गलतियां हैं इसलिए कांप रहा हूं, मैं आपको बताऊं क्या? उस्ताद जी वहां ठहर गए, साहिब इल्म थे और साथ ही खुद कपकपाने लगे। कहा अल्लाह ये बच्चा है जो कपकपा रहा है, क़यामत का दिन होगा, मेरे पास भी कोई आमाल नहीं है, नेक आमाल नहीं है, मेरे पास भी सारी गलतियां ही गलतियां हैं, मेरे पास भी कोई नेकी नहीं है, उस दिन क्या बनेगा? वो रोने लग जाते हैं और अल्लाह से तौबा करने लग जाते हैं। उस बच्चे की वजह से जिंदगी बदल गई। जब बंदा सोचने लगता है, जब बंदा अपने जहन को खुला रखता है, रोज उसको ऐसे कितने ही मौके मिलते हैं कि वो अल्लाह की तरफ पलट आए, वो अल्लाह की तरफ आ जाए। अल्लाह ने ये हमें जो मौके दिए ये ऐसे ही नहीं है। अल्लाह तो इतना रहीम है, इतना, अरबी कहावत है, एक हिकायत बड़ी मशहूर है। तो एक चोर था, उसको चोरी की बड़ी आदत है, अरब का बड़ा मशहूर वाक़या है। वो मस्जिद में, उसने कहा चले आज जो चोरी है ना मस्जिद से करते हैं। वो मस्जिद में आ गया ईशा की नमाज के बाद, किसी को पता नहीं चला, वो ताला लग गया। वहां के जो गवर्नर थे उन्होंने ये कह रखा था कि मुझे नेक बंदे की जरूरत है, मैंने अपनी बेटी का रिश्ता करना है। अब उसने अपने जो जूनियर थे उनसे कह रखा था, बाद में किसी को पता चला, लगता कोई अंदर है तो ताला लग गया है, अब उसको सारी रात यहां गुजारनी पड़ेगी, लिहाजा ये मस्जिद तो सुबह खुलेगी। वो चला गया चाबी लेकर, बंदा जिसके पास चाबी है। सुबह तक ये रिपोर्ट गवर्नर तक या वहाँ के हुक्मरान तक पहुँच गई। उसके वज़ीर ने आकर सुबह सबसे पहले अपने हरकारे लेकर आया और मस्जिद का दरवाज़ा खोला। अब उसको पता चल गया कि अब मुझे लगता है कि पकड़ने आए हैं। जब उसने देखा कि अंदर आ गए, उसने फ़ौरन नमाज शुरू कर दी, नमाज पढ़ने लग गया। अब एक दो रकतें पढ़ी, फिर उठ के बैठ गया, फिर पढ़नी शुरू कर दी, ये गए नहीं, अभी फिर शुरू कर दी, ये गए नहीं। जब ज़्यादा नमाजें पढ़ी उसने कहा लगता पकड़ा ही जा गया। अब जब उसने नमाज सलाम फारग हुआ तो उसको पकड़ के ले गए, उसको गवर्नर के पास या अपने हुक्मरान के पास। उसने कहा ये आपका बंदा है जिसको हम पकड़ लें। वो बड़ा घबराने लगा। तो उस गवर्नर ने कहा मैं अपनी बेटी की शादी आपसे करना चाहता हूँ। अब उसके लिए तो ये हैरानगी की बात है ना चोर के लिए, कि मैं चोर हूं, पकड़ के मुझे लाया गया है और ये कह रहा है कि मैंने अपनी बेटी की शादी करने लगा हूं। तो हुआ क्या है? ये तो ठीक है, लेकिन बात क्या है? ये बात मेरी समझ में नहीं आई। अभी अपना कुछ नहीं बताया। उसने कहा मेरे बंदों ने बताया है कि तूने सारी रात अल्लाह के घर में इबादत में गुजारी है, मुझे ऐसा ही नेक बंदा चाहिए था। सारी रात इबादत में गुजारी है, मुझे ऐसा ही नेक बंदा चाहिए था। इस वाक्य को पढ़ के मुझे वही बात याद आई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वाली, जो बचपन से हम वाक़या सुनते आ रहे हैं। वो एक बंदा था जिसने 40 साल से नाफरमानी कर रहा। अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बारिश मांगी, अल्लाह ने कहा नहीं, एक बंदा मौजूद है उसकी वजह से मैं बारिश नहीं दूंगा, वो बड़ा नाफरमान है। मूसा अलैहिस्सलाम ने बता दिया। अब वो इधर देखता है, बंदा इधर देखता है, लगता है मेरी शामत आ गई है। वो अंदर ही अंदर कहता है अल्लाह 40 साल तक अल्लाह तूने किसी को नहीं बताया, अब मैं तेरी तरफ पलटता हूं। हाथ नहीं उठाए, कोई ज़ाहिरी नहीं किया, दिल रोया अंदर ही अंदर, तौबा कर ली थोड़ी देर में। अभी दूसरी वही नहीं आई, अल्लाह ने बारिश बरसा दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा अल्लाह अब क्या हुआ? अल्लाह ने कहा वो जो बंदा 40 साल से भागा हुआ था वापस पलट आया है, उसने मुझसे राब्ता कर लिया है, अंदर ही अंदर मुझसे व्हाट्सएप हो गया है, टेलीफोनिक राब्ता हो चुका है। अल्लाह के पैगंबर ने कहा वो कौन है बंदा? अल्लाह ने कहा 40 साल तक नहीं बताया, जब नाफरमान था, अब तो मेरा महबूब है, अब क्यों बताऊं? अब तो मेरा महबूब है। वो चोर कहता है दिल ही दिल में कि तुझे इतने साल हो गए चोरी करते, कभी अल्लाह के घर में नहीं गया, आज तू चोरी की नीयत में अल्लाह के घर में गया है, सिर्फ दिखावे के लिए इबादत की है, अल्लाह ने इतनी मेहरबानी की है, पलटा, तेरा मौका है, पलटा। अल्लाह इतना मेहरबान है कि तूने दिखावे की इबादत की है, आज पहली दफा अल्लाह के घर में गया है, इतनी मेहरबानी हो गई है कि तेरे हुक्मरान तुझ पे मेहरबान हो गए हैं। वहीं पे अंदर ही अंदर तौबा की और कहा अल्लाह जो रास्ता इख्तियार किया था वो छोड़ दिया, अब तेरी तरफ आ गया। लिहाजा अब भी मौका है कि हम अल्लाह की तरफ पलट आएं, अभी मौका है कि हम अल्लाह की तरफ पलट आएं। और जितना आपको पता है कि कपड़े के ऊपर जितना गहरा दाग होता है उसको उतना ही मलना पड़ता है। अभी इतना मौका है मलने अपने दिलों के दागों को, अपने अंदर जितने दाग लगे हैं नाफरमानियों को, उसको ख़त्म करने के लिए तौबा का सर्फ एक्सेल यूज़ करना पड़ेगा।
یہ آنکھوں کے آنسو بہانے پڑیں گے۔ یاد رکھیں کہ قیامت کے دن اگر سمندروں کا پانی بھی وہ آنسوؤں کے ذریعے اللہ سے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے بہا دیا جائے، اس دن کوئی کام نہیں آئے گا۔ آج صرف اللہ تو یہ کہتا ہے کہ تم ایک قطرہ آنکھوں سے مجھے خوف سے بہا دو، میں تمہاری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ وہ ایک قطرہ نہیں آتا، وہ رونے والا منہ بنا لو، تم رونے والا منہ بناؤ گے تب بھی میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ وہ تو اتنا رحیم ہے، وہ تو اتنا کریم ہے، اور جو اس کی طرف پلٹ آتا ہے وہ بڑا ہی نیک بندہ ہو جاتا ہے، وہ بڑا ہی محبوب بندہ ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ امام ابو بکر باقلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کر رہے ہیں ایک اپنی مجلس میں، وہ کہتے ہیں کہ جس کی کوئی کسی کی ایک انگلی کاٹ دے اس کی دیت 10 اونٹ ہے، اور جو پورا ہاتھ کٹ دے تو 5 کے برابر 50 اونٹ اس کی دیت ہے۔ ایک بندہ وہاں پہ موجود تھا، اس نے کہا شریعت کا اصول یہ ہے کہ اگر کسی نے ربع دینار یعنی دینار کا چوتھا حصہ چرایا ہے تو دینار کے چوتھا، مثلا اگر 2000 کا دینار ہے تو 500 چوتھا حصہ بنے گا، چوتھا حصہ اگر اس نے چرایا تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ یہ شریعت کا اصول ہے۔ جبکہ دینار کا ایک طرف چوتھا حصہ ہے، پورا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، اور اگر کسی نے ایک انگلی کاٹی ہے تو 10 اونٹ دیت ہے، اور اگر پورا ہاتھ کٹ گیا تو 50 اونٹ۔ یہ آپس میں تناسب نہیں ہے، نہیں ایک طرف صرف چوتھا حصہ دینار کا، اس کے بدلے میں ہاتھ پورا ہی کاٹ دیا، اور دوسری طرف اگر کسی نے ظلم کرتے ہوئے ہاتھ کاٹ دیا ہے، کسی کا ضائع کر دیا، تو اس کے 50 اونٹ دینے پڑیں گے۔ یہ آپس میں تناسب کیا ہے؟ تو انہوں نے بڑی کمال کی بات کہی تھی، انہوں نے کہا ان الیدا کانت امینتن سمینتن، جب یہ ہاتھ امانت دار ہوتا ہے تو بڑا ہی قیمتی ہوتا ہے، جب یہ ہاتھ امانت دار ہوتا ہے بڑا ہی قیمتی ہوتا ہے۔ لما خانت فہانت، جب اس نے خیانت کی تو یہ ذلیل ہو گیا۔ مطلب کیا کہ جب اس نے چوری کی تو ربع دینار کے چوتھے حصے کے برابر اس کی قیمت ہے، اس ہاتھ کی کوئی قیمت نہیں ہے، اصل میں اس کی یہ رسوائی ہے۔ اور اگر کسی مومن کا آپ نے نقصان پہنچایا ہے تو اس کے 50 اونٹ بن جاتے ہیں، یہ مالی طور پہ بھی۔ اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں کہا اولئک کالانعام بل ھم اضل، جو نافرمانی کرتا ہے، جو اللہ کے سے دور بھاگتا ہے، وہ جانوروں جیسا ہو جاتا ہے، بل ھم اضل، بلکہ اس سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اس کی قیمت تب پڑتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ یہ دیکھ تو یہ کعبہ کتنا قیمتی ہے کہ لوگ اس کے گرد طواف کرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، اللہ ایک چکر کے بدلے میں ایک چکر کے بدلے میں ان کے گناہوں کو معاف کرتا جاتا ہے۔ یہ اتنی عظمت والی جگہ ہے۔ عبداللہ جانتے ہو اس سے بڑھ کر بھی کون سی قیمتی ہستی ہے؟ فرمایا نہیں، کہا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی شان اس کعبۃ اللہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ یعنی یہ اتنا قیمتی بن جاتا ہے جب اللہ کی طرف پلٹ آئے، اور جب یہ اللہ سے بھاگ جائے تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور اس کے بدلے میں اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، اس کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا۔ اگر نافرمانی کرے گا تو اس کے قصاص کے بدلے میں اس کی جان بھی ضائع جائے گی، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ قیامت کے دن بھی اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ قیمت اسی کی ہے جو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے، قیمت اسی کی ہے جو اللہ سے توبہ کرتا ہے، جو اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گھوڑا جب ریس میں ہوتا ہے نا، تو وہ جب اس کو نظر آ جاتا ہے، ٹریک نظر آ جاتا ہے، آخر میں جو نشان ہوتا ہے وہاں جب اس کو نظر آتا ہے وہ اپنی ساری صلاحیتیں بروئے کار لا کر اور زیادہ تیز بھاگتا ہے، اب منزل قریب ہے، اب صرف 5 دن یا 6 دن باقی ہیں، ابھی ہمیں ٹارگٹ نظر آ گیا ہے کہ عید آنے والی ہے، ختم ہو۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں، کتنے ہی ہمارے بزرگ تھے جو ہمارے اندر پچھلے رمضان موجود تھے، اب نہیں موجود، پتہ نہیں کس کس نے اگلے رمضان موجود ہونا ہے۔ یہ چند دن باقی ہیں، اللہ کے سامنے تنہائی میں بیٹھیں۔ بعض ایسے گناہ ہیں ہم اپنی طرف نظر دوڑا کے دیکھیں، ہم ان گناہوں کا ذکر کرتے ہوئے با جماعت لوگوں کے سامنے ان گناہوں کی توبہ نہیں مانگ سکتے، شرم آتی ہے کہ اس کو بھی پتہ چل جائے گا۔ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کا ذکر کر کے اللہ لوگوں کو نہیں پتا، صرف تمہیں پتا ہے، یہ پردہ رکھ کے میرے گناہوں کو معاف کر کے میرے ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ اور یہ موقع ہے، اللہ معاف کرے گا، اللہ تو خود کہتا ہے، روز کہتا ہے
اب دروازے بند ہیں جہنم کے، اب اللہ جہنم میں کسی کو نہیں داخل کرنا چاہتا ہے، اللہ نے سارے جنت کے دروازے کھول رہے۔ یہ نشانیاں ہیں کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے۔ اور اگر اللہ روزانہ عام دنوں میں بھی اور رمضان کے دنوں میں تو خاص طور پہ اللہ کہتا ہے کہ پلٹ آؤ میری طرف، اور ہر روز اپنے روزے داروں کو معاف کرتا ہے، پلٹ آئیے اور واپس آ جائیے اس اللہ کی طرف جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ وہ اللہ بڑا محبوب بنا لیتا ہے اور اس نے ہمارے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔